السلام علیکم دوستو، میں ساجد علی۔ آج ہم بات کریں گے 19th اینڈ 20th امینڈمنٹس کے بارے میں۔ تو امینڈمنٹ ہے کیا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو ہمارا امینڈمنٹس کے بارے میں لیکچر ہے۔ تو امینڈمنٹ یہ ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو ہم امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں الگ سے ایک میں نے لیکچر بنایا ہے، اور یہ آج کا جو لیکچر ہے 19th اینڈ 20th امینڈمنٹس ان 1973 کانسٹیٹیوشن۔ کس کانسٹیٹیوشن میں؟ 1973 کانسٹیٹیوشن، 73 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو 19th امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں وہ پاس ہوئی تھی 22 دسمبر 2010 کو نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، اور 22 دسمبر 2010 کو یہ پاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں۔ اس کے بعد سینیٹ میں، جیسے نیشنل اسمبلی میں یہ پاس ہوا میجارٹی کے ساتھ، میجارٹی میں، تو وہ بل موو ہو جاتا ہے سینیٹ میں، جس کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اب نیشنل اسمبلی میں جیسے پاس ہوا اور اس کے بعد موو ہو گیا سینیٹ میں، جس کو کہتے ہیں اپر ہاؤس۔ تو سینیٹ میں بھی یہ پاس ہوتا ہے 30 دسمبر 2010 کو۔ فائنل جو اس کو اپروول ملنی ہوتی ہے، اب وہ اس کو دیتا ہے پریزیڈنٹ۔ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھا اس وقت، اس نے اس کو اپروول دی تھی 1 جنوری 2011 کو۔ 19th امینڈمنٹ پہلے بل تھی، تو اس کے بعد بن گیا ایکٹ، کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بن گیا، جب پریزیڈنٹ نے فائنلی اس کو 1 جنوری 2011 کو اپروول دی۔ ٹھیک، اس کے بعد آتے ہیں، ہماری اگلی آؤٹ لائن ہے کہ جو 19th امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 81 آف کانسٹیٹیوشن 1973 میں جو تبدیلی کی گئی کچھ، تو وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ آف اسلام آباد، سپریم کورٹ، آڈیٹر جنرل، چیف الیکشن کمیشن اینڈ سیکریٹریٹس آف سینیٹ، ان کے جو ایکسپنسز ہیں، ایکسپنسز ہیں، وہ کون دے گا، کون پے کرے گا؟ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ کون؟ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ اب جو یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، یہ ہے جو فیڈرل کی بجٹ میں سے خرچ ہوگا، اس کے خزانے میں سے خرچ ہوگا، جو ان پر خرچ ہوگا اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل نمبر 81، اس میں یہ امینڈمنٹ کی گئی۔ اس کے بعد جو آرٹیکل نمبر 175 آرٹیکل ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ جو اسلام آباد کی کورٹ تھی اس کو ہائی کورٹ کا لقب دیا گیا، ہائی کورٹ آف اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری آؤٹ لائن ہے کہ جو آرٹیکل نمبر 175، یہی آرٹیکل تھا 175 آرٹیکل، اس میں ایک کلاز ایڈ کیا گیا تھا، ایک اور بات ایڈ کی گئی تھی، مطلب اس کو اب کہا گیا آرٹیکل 175A، 175A کلاز تھا وہ۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو تھی، جو جوڈیشل کمیشن بنائی گئی تھی اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ، اس میں ممبرس بڑھائے گئے تھے۔ کتنے بڑھائے گئے تھے؟ اس کی لمٹ کیا تھی؟ 2 to 4، مطلب 2
میں 2 سے لے کر 4 تک بڑھائے جا سکتے ہیں اس کمیشن کے ممبرز۔ اس کی جو کوالیفیکیشن کیا ہوگی، وہ پروونشل بار کونسل اس کو مطلب ہائر کرے گی، اور 15 ایئرس تک اس کو جو پریکٹیکل ہائی کورٹ کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس ممبر کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو پرائم منسٹر بھی اب اسے پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی اس کا ایک پارٹ بن گیا تھا، مطلب کہ جو یہ جوڈیشل کمیشن تھی، جوڈیشل کمیشن کا یہ کام تھا کہ جو ججز تھے، چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی ججز تھے ان کو اپوائنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جج اپوائنٹ کرتے تھی کمیشن، اس کو آگے موو کرتی تھی، اس کے جو نام تھے وہ بھیجتی تھی، اس کا نام وہ تھی پارلیمنٹری کمیٹی۔ پارلیمنٹری کمیٹی کو اگر وہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو اپروو کر دے تو پھر وہ فائنلی مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ججز وہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو پرائم منسٹر اس کا حصہ کیسے بن گیا؟ تو یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنا کے وہ فائنل وہ آگے پرائم منسٹر کو وہ اپنا جو فیصلہ بھیجتی تھی کہ یہ جو جج ہے اس کو ہم ہائر کریں گے، اپوائنٹ کریں گے۔ تو پھر وہ جو پرائم منسٹر تھا وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سینڈ کرے گا، فائنل جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ جج کو اپوائنٹ کرے گا، اس کو اپروول دے گا۔ تو یہ پروسیجر تھا 175A آرٹیکل میں جو تبدیلی لائی گئی تھی اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا جو پروسیجر تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو ایڈ ہاک ججز تھے، ایڈ ہاک ججز اس کو کہا جاتا ہے جو ایک پرٹیکولر کیس کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے فار ٹائم بینگ۔ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل نمبر 182۔ اچھا، اس کے بعد آؤٹ لائن آتی ہے جو ٹرائبل ایریاز ہیں۔ ٹرائبل ایریاز میں کچھ ایریاز جو ایڈ کیے گئے تھے، ملائے گئے تھے، جیسے کہ لکی مروت ٹرائبل ایریاز میں ایڈ کیا گیا تھا، اور ٹنک ڈسٹرکٹس، یہ کچھ ڈسٹرکٹس تھے، یہ بھی فاٹا میں فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز میں یہ بھی ایڈ کیے گئے۔ کس آرٹیکل کو میں چینجنگس لائی گئی تھی؟ آرٹیکل نمبر 246 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 19th امینڈمنٹ ہے بیسیکلی اس میں مین جو چینجنگس لائی گئی تھیں وہ تھی 2، ایک تو اپوائنٹمنٹ آف ججز، اور دوسری جو ٹرائبل ایریاز میں مطلب اس میں جو اس کی جو ایریا تھی اس کو بڑھایا گیا تھا، ٹھیک۔ اچھا، اب آتے ہیں جو 20th امینڈمنٹ۔ 20th امینڈمنٹ میں جو اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں کہ جب اس کو نیشنل اسمبلی میں اپروول ملی تھی، نیشنل اسمبلی میں اس بل کو اپروول ملی، وہ 14 فیبروری 2012 کو، 14 فیبروری 2012 کو اس کو نیشنل اسمبلی میں اپروول مل گئی، پاس ہو گئی، اور سینیٹ میں 20 فیبروری 2012 کو پھر جو اپر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا وہاں پر پاس ہو گئی۔ اور اب آتا ہے پریزیڈنٹ کی باری آتی ہے، تو پریزیڈنٹ نے اس کو پاس کیا تھا 28 فیبروری 2012 کو، اس نے 20th امینڈمنٹ کو پاس کیا، 20ویں امینڈمنٹ کو۔ اس میں جو آرٹیکلس میں جو چینجنگس لائی گئی تھی اکارڈنگ ٹو 20th امینڈمنٹ، تو وہ ہیں جیسے کہ 48 آرٹیکل ہے، 214، 215، 216، 218، 219۔ اب یہ کنسرن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اس میں چینجنگس لائی گئی تھی۔ اچھا،
اس میں جو مین وہ چینجنگ لائی گئی تھی وہ تھا 224 آرٹیکل تھا. 224 آرٹیکل میں ایک کلاز ایڈ کیا گیا, اس کو نام دیا گیا 224A. 224A. اب اس کے مطابق کیا ہوتا ہے, جیسے کہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کمیٹی ہوگی, مطلب جیسے ہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو پرائم منسٹر, اپوزیشن لیڈر, جو ممبرز تھے, ان کو جو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر کی الگ سے پروونشل گورنمنٹ کو الگ سے اس کا کام ہوتا ہے, وہ کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے. لیکن اب اس میں جو وہ چینجنگز لائی گئی وہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں اگر ایگری نہیں ہوتے کہ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے, مطلب ان کی جو اتفاق رائے جو ہے ان کی جو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کی بات کو ایگری نہیں ہوتے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے, تو اب کیا ہوگا کہ جو دو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام آگے ایک کمیٹی بنائی جائے گی. وہ کون بنائے گا؟ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر. اس کے ممبرز ہوں گے 8. کتنے؟ 8 ممبرز ہوں گے. وہ 2 نام سینڈ کریں گے. کون؟ پرائم منسٹر, اپوزیشن لیڈرز اور جو بھی اس میں جو ممبرز ہیں. تو وہ جو کمیٹی ہوگی نیشنل اسمبلی کی بنائی ہوئی, اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور سینیٹ کے ممبرز ہوں گے 8 ممبرز. ان 8 ممبرز کو ایکول پاور ہوگا. وہ 8 ممبر ڈیسائیڈ کریں گے. 3 دن کا ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ فائنل ڈیسیشن وہ لیں. 3 دن کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنائیں کہ ان 2 نام میں سے کوئی بھی ایک نام سلیکٹ کریں جو فیوچر کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کمیٹی جو 8 ممبرز تک مبنی ہے وہ بھی اس میں فیل ہو جاتی ہے, تو پھر آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ 2 نام آگے موو کر دیے جائیں گے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 دن دیے جائیں گے. پھر 2 دنوں کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان فائنل جو ایک نام چوز کرے گا اور وہ ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, یہ پروسیجر جو اس میں 20th امینڈمنٹ میں چینجنگز لائی گئیں وہ تھا آرٹیکل نمبر 224A. ٹھیک, پہلے تھا 224, تو پھر اس میں جو کلاز ایڈ کیا گیا 224A کا نام اس کو دیا گیا. اب آتے ہیں جو پروونشل لیول پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو وہ کیسے بنے گی, تو اس کا پروسیجر بھی سیم ہوگا, لیکن جو اس کے جو ممبرز ہوں گے وہ پروونشل اسمبلی سے ہوں گے. وہ پروونشل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ بنائے گا جو کمیٹی ہوگی پروونشل گورنمنٹ میں, اور اس میں 6 ممبرز ہوں گے, اور سیم پروسیجر ہوگا. جو نیکسٹ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے گا تو وہ پروونشل گورنمنٹ اس پروونس کی اپوائنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, مطلب پنجاب کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کا جو پروونس ہے پنجاب, تو پنجاب گورنمنٹ اس کے بارے میں کہے گی. سندھ کا ہے تو سندھ کی گورنمنٹ کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا اسپیکر کمیٹی بنائے گا اور ڈیسائیڈ کرے گی کمیٹی, اور آگے یہ فائنلی چیف الیکشن کمیشن جو ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور یہ مل کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہوگا چیف منسٹر آف دیٹ پروونس. ٹھیک ہے دوستو, تو انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو 19th and 20th امینڈمنٹ کے بارے میں بریفلی جو آپ کو سمجھایا بتایا,
انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔